رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لیجیے۔ اللہ کی توفیق سے آج تفسیر کا سبق 596 نمبر 23واں پارہ سورۃ الزمر، دوسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جو لوگ ایمان لائے ہو، ڈر جاؤ اپنے پروردگار سے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر حساب کے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ، یہ کہ عبادت کروں میں اللہ تعالی کی، مخلصا لہ الدین، خالص کرنے والا ہوں اس کے لیے دین کو۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، یہ کہ ہو جاؤں میں پہلے فرما برداروں میں سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے پروردگار کی، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، خالص کرنے والا ہوں اسی کے لیے اپنا دین۔ فاعبدوا، پس عبادت کرو، ما شئتم من دونہ، تم جس کی چاہو اس کے سوا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنے آپ کا، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ الا، سن لو، ذالک هو الخسران المبین، یہی تو بہت واضح ناکامی ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے سائبان ہوں گے آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے۔ ذالک، یہ چیز، یخوف اللہ بہ عبادہ، کہ اللہ ڈراتے ہیں اس کے ساتھ اپنے بندوں کو۔ یا عباد فاتقون، اے بندو پس ڈر جاؤ مجھ سے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے، ان یعبدوہا، کہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور رجوع کرتے ہیں اللہ تعالی کی طرف، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، پس خوشخبری دے دیجئے میرے بندوں کو۔ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو سنتے ہیں باتیں، فیتبعون احسنہ، اور پیروی کرتے ہیں اس میں سب سے اچھی بات کی۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، وہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ واولئک ہم اولو الالباب، اور وہی لوگ صاحب عقل ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا وہ شخص کے ثابت ہو چکی اس پر عذاب والی بات، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ بچا لیں گے اسے جو آگ میں ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا،
ان کے لیے بلند و بالا محلات ہیں، ان کے اوپر غرف مبنیت خوب بنائے گئے اور بھی محلات ہیں، تجری من تحتها الانہار چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ علم ترى کہ آپ نے دیکھا ان اللہ کہ اللہ تعالی نے انزل من السماء ماء اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ پس چلایا اسے ینابیع چشموں کی صورت میں، فی الارض زمین میں، ثم یخرج به زرعا پھر نکالتے ہیں اس کے ساتھ کھیتی، مختلفا الوانہ جس کے مختلف رنگ ہیں، ثم یہیج پھر وہ پک کے تیار ہوتی ہے، فتراہ مصفرا پس دیکھتے ہیں آپ اس کو زرد، ثم یجعلہ حطاما پھر کر دیتے ہیں اس کا چورا چورا، ان فی ذالک بے شک اس چیز میں لذکرا بڑی نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں چونکہ توحید کا تذکرہ فرمایا تو یہاں سے اپنے بندوں کو انتہائی محبت کے ساتھ مخاطب فرما کے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ان کو تقوی کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تقوی کا مطلب ہر اس معصیت سے بچنا جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والا ہو۔ تقوی کا مطلب ہر کام اللہ سبحانہ و تعالی کی رضائے رحمت کے لیے کرنا۔ تقوی کا مطلب ہر اس کام سے اپنے آپ کو روکے رکھنا جس کام سے اجتناب کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ اے لوگو آپ فرما دیجئے اے میرے بندو وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اتقوا ربکم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ ایمان کے ساتھ اللہ تعالی سے ڈرنا یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ ایک شخص ایمان کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں اپنی منمانی کی زندگی بسر کروں ایسا ممکن نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تقوی کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے اس کی تعبیر اور تفسیر یہ فرمائی کہ ایک ایسی پگڈنڈی ہو کہ جس کے دائیں اور بائیں جھاڑیاں خاردار پودے کانٹے ہوں تو جیسے انسان اپنے کپڑوں کو لپیٹ کے دائیں بائیں سے بچتے ہوئے گزرتا ہے یہ دنیا ایک پگڈنڈی ہے، اس کے دائیں بائیں نافرمانیوں کے معصیتوں کے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی اور حکم عدولی کے کانٹے موجود ہیں۔ جو شخص دنیا کی اس پگڈنڈی سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے نکل جائے سمجھیے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں نیکی کو ہی ہمیشہ مقدم رکھا، ان کی ترجیحات میں نیکیاں شامل ہیں۔ اہل اللہ کہا کرتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، آخرت میں اگر ایک نیکی بھی کم پڑ گئی تو انسان امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا، اور کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کے مت اختیار کرو کیونکہ چھوٹے چھوٹے معمولی ذرات مل کے ہی ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں نیکیاں کی، حسناتن ان کے حسناتن یہاں جو تنوین ہے دو پیش ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور بھلائی کیا ہے؟ دنیا میں ملنے والی بھلائی نیکی کے عوض اصل میں وہ آخرت کی بھلائی ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا فرمایا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لیجیے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اللہ کی زمین بڑی واسع، یہ کیوں یہاں پہ ارشاد فرمایا؟ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں کسی شہر میں کسی مقام پہ
آپ کو نیکی کی زندگی گزارنا مشکل ہو کہ جہاں تقوی کی زندگی کی طرف جانا آپ کے لیے امتحان بن جائے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، پھر چھوڑ دو ایسے ملک کو جہاں تقوی کی زندگی میسر نہ ہو، چھوڑ دیجئے پھر ایسے شہر کو، چھوڑ دیجئے ایسے علاقے کو۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے کسی دوسرے شہر چلے جائیے، کسی دوسرے ملک چلے جائیے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیں گے۔ اللہ والے صبر کی 3 اقسام بیان کرتے ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم میں میرا علم کے مطابق 40 تقریباً ایسی اقسام ہیں صبر کی کہ جہاں مختلف طروق سے صبر کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اہل اللہ نے اس کی پارٹیشن کی ہے۔ وہ 3 کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے احکامات پہ صبر کرنا، جو رب نے فرما دیا ہم نے، یہ بھی رمضان المبارک گزرا ہے، صبح سے شام تک ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے تھے، ہر چیز اویلیبل تھی، کیوں نہیں کھاتے تھے؟ اللہ کے حکم کی پاسداری ہے، یہ صبر ہے۔ صبر کی ایک قسم یہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اجتناب پہ صبر کرنا، اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے، گناہ سے بچتے رہنا اور اس پہ ڈٹ جانا، صبر کرتے رہنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں جب جیل میں تھا تو شاید جتنی آزمائشیں میرے اوپر تھی میرے قدم ڈگمگا جاتے، لیکن ایک چور آدمی تھا جیل میں، وہ دیکھا کرتا تھا کہ مجھے مار پڑتی ہے اور میرے ساتھ ظلم و ستم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خلق قرآن والا مسئلہ تھا، وقت کا حکمران آپ کا دشمن تھا۔ تو وہ چور ایک دن کہنے لگا، امام صاحب آپ کا کیا قصور ہے؟ میں نے بتایا میرا یہ قصور ہے کہ یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اتنی مصیبتیں تھی جیل میں کہ شاید میرے قدم ڈگمگا جاتے۔ اس چور نے مجھے ایک نصیحت کی، کہنے لگا میں چوری کرتا ہوں، نافرمانی کا کام کرتا ہوں، پھر بھی میں اس پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں مار کھاتا ہوں، میرے قدم نہیں ڈگمگاتے، میں غلط کام کے لیے اپنی ضد نہیں چھوڑتا۔ امام صاحب دیکھیے کہیں آپ اللہ کی شریعت کے لیے اپنے پائی استقلال میں لغزش نہ آنے دیجیے گا۔ حضرت امام صاحب فرمایا کرتے تو اس چور کی بات نے مجھے صبر کرنا سکھا دیا۔ تو ایک صبر ہے اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے اجتناب پہ صبر۔ تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے صبر کی یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں پھر جو آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں، جو ہمارے یہاں پہ معروف ہے ایک صبر کی قسم کہ تکلیف کے اوپر صبر کرنا، تکلیف کے اوپر انا للہ پڑھ لینا، تکلیف کے اوپر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، تیسری قسم یہ ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ جب بغیر حساب کے اللہ کی عطا کا تذکر آئے، وہ کتنی بلند و بالا نوازش ہے، وہ کتنی بڑی عنایت ہے۔ قل آپ فرما دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی اخلاص کا تذکر آیا تھا۔ دین اللہ کے لیے خالص کر دیجئے، احکامات اللہ کے لیے خالص کر دیجئے۔ یہاں پہ فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں عبادت کروں اللہ کی خالصتاً ہو کے، مخلص ہو کے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں۔ قل آپ فرما دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کا عذاب مجھے پکڑ لے گا۔ یہ حضور کی زبان سے ارشاد کروایا جا رہا ہے، اصل میں یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی تو قیامت کے بڑے دن کا بڑا عذاب مجھے آن گھیرے گا۔ قل لا اعبد اللہ کبیر، قل آپ فرما دیجیے اللہ، اس میں ذات کا تذکرہ کیا گیا چونکہ لفظ اللہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات آ جاتی ہیں، اس میں وہ تمام راز مضمر ہیں جن میں سے کچھ سے پردہ اٹھ گیا، کچھ ابھی بھی پس پردہ ہیں۔ لفظ اللہ کے اندر وہ تمام حکمتیں ہیں، وہ تمام اسرار و رموز ہیں، شاید دنیا ختم ہو جائے گی ان تمام اسرار و رموز تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہوگی۔
قل اللہ، فرما دیجئے اللہ، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، واحد متکلم کا سی، میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہی کی، مخلصا لہ دینی، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تم جس کی چاہو عبادت کرو۔ جب لفظ اللہ کہہ کے تعارف کروا دیا گیا تو پھر اس کے بعد تو دوسری کوئی رائے باقی بچتی نہیں ہے۔ جب اللہ کا لفظ آ گیا، اللہ کی ذات آ گئی، تو اللہ تعالیٰ تمام صفات کے حامل ہیں اور انسان اور تمام جانداروں کی ضروریات کو پورا فرمانے پہ قادر مطلق ہیں۔ تو سورۃ الکافرون میں بھی یہی ارشاد ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہی مضمون وہاں پہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کافرو، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم نہیں کرتے نہ کرو، تم جس کی جی چاہے تم جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کر سکتا، جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تمہیں توفیق نہیں اس اللہ کی عبادت کرنا۔ یہاں پہ بھی فرمایا فاعبدوا ما شئتم من دون، میں تو اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم جس کی چاہو اللہ کے سوا عبادت کرو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، لیکن غیر کی عبادت کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ فرما دیجئے اصل خسارہ تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ اصل خسارہ یہ ہے، ہم دنیاوی لوس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اصل نقصان وہ آخرت والا نقصان ہے، دین والا نقصان ہے۔ یہ جو ہم دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے ہیں تو جو وجبرنی کے لفظ ہم پڑھتے ہیں، وجبرنی کا مطلب یہ اللہ میرا نقصان پورا کر دیجئے، یا اللہ میرا نقصان جو دین کا نقصان ہے، میرا وہ نقصان اللہ اپنی جناب سے پورا فرما دیجئے۔ اصل نقصان اس کا ہے جو قیامت والے دن خسارے میں ہوا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، سن لو خبردار یہی واضح نقصان ہے۔ کیا نقصان ہوگا؟ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر سے سائبان ہوں گے آگ کے، ومن تحتہم ظلل، ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے۔ یعنی اوپر کا تو سمجھ آتی ہے سائبان، تو نیچے سائبان کا کیا مطلب ہے؟ اصل ان کو شرعی اور قرآنی اصطلاح میں درکات کہا جاتا ہے، جیسا سورہ نساء میں غالباً آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یہ جو نیچے کے لیے سائبان کا لفظ بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں لوگوں کے مختلف درجات ہوں گے، جن کو درکات قرآن کریم نے فرمایا ہے، مختلف درجات ہوں گے۔ یہ اوپر بھی سائبان ہے آگ کا اور نیچے بھی سائبان ہے۔ نیچے کا سائبان لفظ اس لیے بولا کہ اس کے نیچے بھی لوگ ہوں گے، وہ جو نیچے سائبان ہے وہ ان لوگوں کا سائبان ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ آگ کی لپیٹ بن گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرما لے، ہمارے پیارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ جہنم کی تلچھٹ بڑی خطرناک ہے۔ جب جبریل امین آ کے ایک دن اپنی موج میں بیٹھے حضور کو جہنم کا ذکر سنا رہے تھے، حضور جہنم کی آگ ایسی تھی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی، پھر ایسی ہو گئی ایسی ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہچکی باندھ کے رونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا تھا جبریل بس کرو، اس سے آگے دوزخ کا تذکرہ نہ کرو، مجھے ڈر ہے کہیں میرا دل نہ پھٹ جائے۔ تو اصل اللہ کرے ہم بھی جہنم کو یاد کر کے رویا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں، بچنے کی دعا کیا کریں، اللہ ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آگ کی لپیٹ میں ہوں گے، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ چیز اس لیے قرآن کریم نے بیان کی کہ اللہ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ یا عبادی فاتقون، اور میرے پیارے بندو، کیسا انداز تکلم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر بھی فرماتے ہیں یا عبادی، او میرے پیارے بندو، او میرے پیارے بندو، یا عبادی، او میرے بندو فاتقون، مجھ سے ڈرتے رہو۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں تقوی کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے پیارے بندو مجھ سے ڈرتے رہو، میرے والے بن جاؤ۔ اب اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں۔ طاغوت کی تفسیر میں نے پہلے بھی شاید عرض کی ہو۔ طاغوت لفظ جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اللہ کی نافرمانی والا ہر کام طاغوت ہے، شیطان طاغوت ہے، ہر وہ انسان طاغوت ہے جو اللہ کے احکامات سے ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، وہ چاہے کوئی ادارہ ہو، وہ حکومت ہو، وہ کوئی آرگنائزیشن ہو، وہ کوئی شخص ہو، ہر وہ بندہ اور ہر وہ کام طاغوت کہلاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والا ہو۔ اللہ والے کون ہیں؟ اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے کہ اس کی عبادت کی جائے،
اور ان کی خوبی کیا ہے؟ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، ان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ کے آؤ اللہ کی طرف، دوڑ کے آؤ اللہ کے پاس، تمہاری سننے کے لیے بڑا وقت ہے، تمہارے پاس سنانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ والوں کی ایک صفت یہ ہے، خاصہ یہ ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کا ایک انداز جو میں بار بار آپ میں ایک چیز پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، تاکید کرتا ہوں، ترغیب دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے ساتھ منسلک ہر فرد و بشر کو یہ توفیق دے دے۔ اللہ کی طرف رجوع کا ایک طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، چپکے چپکے خوبصورت سی باتیں کیا کریں، راز نیاز کی باتیں کیا کریں، اللہ کریم سے دوستانہ ماحول میں باتیں کیا کریں، شہریوں کو اٹھ کے باتیں کیا کریں، اللہ کریم سے پچھلی رات میں باتیں کیا کریں، سفر میں اکیلے جا رہے ہوں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، بائک رائیڈ کرتے ہوئے اللہ سے باتیں کیا کریں، پیدل چلتے جا رہے ہیں، اپنے جی ہی جی میں اپنے اللہ سے گفتگو کیا کریں۔ ایک طریقہ ہے دعا مانگنا، یہ بھی عبادت کا مغز ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ اللہ کریم سے بیٹھ کے باتیں کرنا، اور جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں ان کو دنیا والوں کے سامنے اپنے دکھ بیان کرنے کی حاجت باقی نہیں رہتی، وہ اپنے رب سے وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لفظ بشرا کی میں نے 13ویں پارے میں تفسیر عرض کی تھی۔ بشرا ایسی خوشی جو بندے کو اندر باہر سے خوش کر دے، اس کو بشرا کہا جاتا ہے۔ لہم البشرا، ان کو رجا کے رکھ دے، پر کر دے ہر طرف سے، اس کو بشرا بولا جاتا ہے۔ لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کون سے بندے؟ ایک صفت اب اور بیان ہو رہی ہے، الذین یستمعون القول، وہ بات تو سنتے ہیں، اللہ والے بات تو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، جو بات سب سے اچھی ہوتی ہے اس کی وہ پیروی کرتے ہیں، جو بات سب سے اچھی ہوتی ہے اس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، اللہ کریم کتنے وسعت والے ہیں۔ اللہ سے مانگو یا نہ مانگو، اللہ کریم بن مانگے بھی بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کریم نے مانگنے کے ساتھ مشروط فرما دی ہے۔ اللہ سے ہدایت کا سوال کیا کرو، اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرما دیں گے۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں ہر نماز کی رکعت میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی طرف، تو ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، ہدایت سوال کرنے سے۔ مانگا کیجیے اللہ سے ہدایت۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ اولو الالباب، اصل عقل والے، فہم و فراست والے یہ لوگ ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، یہ جو اچھی باتیں سنتے ہیں پھر ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر ہو گئی۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے غالباً 33 نمبر آیت مبارکہ آئے گی، آپ پڑھیں گے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی، قرآن کریم۔ رسول اللہ علیہ السلام ہر جمعہ پڑھانے کے وقت شروع میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں سنو، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اس سے بہتر کس کی بات ہے؟ اور سب سے بہترین بات رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو اللہ والے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جس نے اچھی باتوں کی پیروی نہ کی، اللہ کریم فرماتا ہے فمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا وہ شخص جس پہ عذاب کا بات وعدہ ثابت ہو چکا ہو، افانت تنقذ من فی النار، رسول پاک علیہ السلام کو ارشاد ہے، کیا آپ اس کو آگ سے بچا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کا کام ہے آپ صرف پہنچا دیجئے، تبلیغ فرما دیجئے۔ انک لا تہدی من احببت، ضروری نہیں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہوں آپ اس کو ہدایت بھی دیں، ہدایت دینے پہ اللہ قادر مطلق ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ آپ اس کو آگ سے بچا سکتے ہیں جس پہ آگ کا وعدہ آ جائے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب تقوی کی خصوصیات تو آپ نے سماعت فرما لی، اب اس کا اجر، اس کا بدلہ، تقوی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ثواب کیا ملے گا؟
وہ سماعت فرما لیجئے۔ لہم غرف من فوقہا غرف مبنیت، کئی منزلوں والے محلات ہوں گے، اوپر بھی کمرے نیچے بھی کمرے، یہ ان کے لیے ہوں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام صحابہ سے درس ارشاد فرما رہے تھے، مخاطب تھے، آپ نے فرمایا جنت کے کمرے ایسے ہیں، جنت کے مکان ایسے ہیں، باہر جائیے تو اندر سے دکھائی دیتے ہیں، اندر بیٹھیے تو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ گلاس کے بنے ہوئے ہیں، شیشے کی دیواریں ہیں، زبردست لوکیشن ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے حضور ملیں گے کسے؟ کیسا جذبہ تھا صحابہ کے اندر۔ تذکرہ ہو رہا ہے جنت کے محلات کا کہ جنت کے کمرے ایسے ہیں، اندر بیٹھیے باہر کا نظارہ سارا ویو نظر آئے گا، باہر جائیے اندر کا سارا ویو نظر آئے گا۔ ایک سے عربی تھے، پینڈو سے، فوراً کہنے لگے حضور ملیں گے کسے؟ ملیں گے کسے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے ملیں گے کسے؟ وہ کمرے جن کا تذکرہ یہاں پہ بھی ہے کہ لہم غرف من فوقہا غرف مبنیت، بڑے خوبصورت بنے، ملیں گے کسے؟ حضور فرماتے ہیں پاکیزہ کلام کرنے والوں کو۔ کسے ملیں گے؟ پاکیزہ کلام کرنے والوں کو، پاکیزہ گفتگو کرنے والوں کو ملیں گے، لوگوں کو کھانا کھلانے والوں کو ملیں گے، مخلوق خدا کی خدمت کیجیے، اللہ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے والوں کو ملیں گے، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے والوں کو ملیں گے۔ اور چوتھی صفت حضور نے اس حدیث میں یہ بیان فرمائی، فرمایا جب لوگ سو رہے ہوں یہ اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا۔ ابھی عادت ہے، میں نے گزارش کی تھی، ابھی عادت بنی ہے رمضان المبارک میں سحری کے اٹھنے کی، اللہ کرے یہ عادت ہماری پختہ ہو جائے سارا سال کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں یہ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں، دعائیں، تلاوت، ذکر، اذکار کر رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ پچھلی رات کو جب لوگ دنیا سو رہی ہو، جو بندہ اٹھ کے عبادت کرتا ہے اس کو جنت کے یہ کمرے مل جائیں گے، یہ شیشے والے محلات اس کو مل جائیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، ان کی لوکیشن یہ ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ بیسک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی زمین سے نکلتا ہے، لیکن جو پانی کا اصل ہے وہ آسمان سے ہی آتا ہے، یہ بات یقینی ہے، پانی آسمان سے ہی آتا ہے ہر قسم کا۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ، ینبوع کی جمع ہے ینابیع، اس کا مطلب ہوتا ہے چشمہ یا بڑا وسیع چلنے والا نالا، ندی نالے جیسے چلتے ہیں۔ اللہ کریم فی الارض، زمین میں چشموں کو چلا دیتے ہیں۔ ثم یخرج به زرعا، پھر اس پانی سے اللہ کھیتی نکالتے ہیں۔ مختلف الوانہ، آپ کبھی باہر نکلیں سیر کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے پھل ہیں، مختلف قسم کے پھول ہیں، ان کے رنگ، ذائقے، انداز، ہر چیز الگ الگ ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ پک کر تیار ہوتی ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر آپ دیکھتے ہیں وہ زرد ہوتی ہے۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کی توڑی بن جاتی ہے، پھر ہماری زبان میں نے یہ ترجمہ کیا توڑی بن جاتی ہے۔ ثم یجعلہ حطاما، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ مثال کیوں دی گئی؟ یہ جو آخر میں فرمایا ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، یہ نصیحت ہے، بڑی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ یہ مثال کیوں دی گئی؟ یہ آخری بات ہے، توجہ کیجیے، یہ مثال کیوں دی گئی؟ اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کیجیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ پانی، انسان کا اصل کیا ہے؟ پانی کی بوند سے پیدا ہوا۔ ثم یخرج به زرعا، پھر کھیتی تیار ہوتی ہے، انسانی زندگی شروع ہوتی ہے۔ مختلف الوانہ، کھیتی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے بالکل نومولود ہوتا ہے، پھر بچپنا آتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپے کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ثم یہیج، پک کے کھیتی تیار ہو گئی، مطلب کیا کہ بھرپور جوانی میں کڑیل جوان انسان بن گیا۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، اب دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب جوانی مستانی ڈھلنا شروع ہو گئی، اب وہ طاقت نہیں رہی، اب جوانی والا وہ روب اور دبدبا نہیں رہا۔ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، جیسے کھیتی کو اللہ توڑی بنا دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بڑھاپے میں وہی خوراک جو جوانی میں کھاتا تھا تو تندرست توانا ہوتا تھا،
آج وہی خوراک اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، کہتے اسٹومک پرابلم ہو گئی ہے، میرا معدہ اتنی ہیوی خوراک ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ جو جوانی میں خوراک کھاتا تھا، سردائیاں بنا بنا کے پیتا تھا، گھی پی جاتا تھا کلو کلو 2 کلو، آج بابا بوڑھا ہو گیا، آج کہتا ہے مجھ سے ایک روٹی کھانی مشکل ہے۔ اللہ کریم نے کھیتی کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، ثم یجعلہ حطاما، جیسے کھیتی کی توڑی بن کے اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اس کا بھی اینڈ ہو گیا۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، اس میں بڑی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اس دعا کے ساتھ سبق مکمل کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے۔ قرآن کریم کی برکت سے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہمیں ہمہ قسم کے شر سے اللہ محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے، ظاہری پوشیدہ دشمنوں کی دشمنی سے، رشتہ داروں کے شر سے اللہ کریم ہمیں اپنی حفظ و امان نصیب فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، مالی معاملات میں ہماری خصوصی معاونت فرما کے رزق حلال کے ساتھ ساتھ دروازے اللہ ہمارے لیے کھول دے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے اللہ کریم مقدر نصیب اچھے فرما دے، اور تمام معاملات میں اپنی رحمتوں کو ہمارے شامل حال فرما دے، اور قرآن کریم کی تعلیمات پہ ہی ہمیں استقامت کی توفیق ہو، اسلام پہ زندہ رہیں، ایمان پہ موت آئے، آخرت میں نیک اور صالحین لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور یہ جو عمل اللہ کی توفیق سے ہم سر انجام دیتے ہیں، آخر میں دعا کیجیے اس کی بدولت اللہ کریم ہمارے بیماروں کو مکمل شفا نصیب فرما دے، صحت و عافیت سے نوازے۔ وہ روحانی بیماریاں ہیں، وہ جسمانی بیماریاں ہیں، وہ ذہنی بیماریاں ہیں، وہ کسی بھی قسم کی پریشانیاں ہیں، اللہ کریم تمام بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما دے، اور ہمارے دنیا سے جانے والوں کی کامل بخشش اور مغفرت۔ رکوع کے بعد کی جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے، اس کو شامل کیجئے نماز کے اندر۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، فرمایا نہیں دعا کو سن کے فرشتے اس کا اجر لکھنے کے لیے آپس میں لڑ رہے، ایک کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا ہے۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر، فاضل روم اسلامیہ، لیکچرر فہم قرآن کلاس۔ یوٹیوب چینل دنیا دین قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔